لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اللہ نے گزشتہ آیات میں اپنے رب ہونے کی دلیل میں کائنات میں پھیلی ہوئی بے شمار نشانیوں میں سے تنہا صرف ایک نشانی کو پیش کر کے اللہ نے انسانوں کو توحید کی طرف توجہ دلائی کہ اللہ کو سمجھنے کے لیے بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری پلیٹ میں جو رزق پہنچ رہا ہے، جس کو تم کھا رہے ہو، جو روٹی کا ٹکڑا تمہارے ہاتھ میں ہے اور جو آٹے کا حصہ بنا، اور یہ بتلاؤ کہ اس گیہوں کے دانے کو کتنی طاقتیں لگی ہیں تمہاری پلیٹ تک پہنچنے کے لیے، کہ سورج کی گرمی، موسم کے حالات، زمین کی پیداوار اور پھر پانی کی سیرابی۔ غرض یہ ہے کہ کائنات کی بہت ساری محنتوں کے بعد گیہوں کا ایک دانہ تیار ہوتا ہے، اور پھر وہ نہ جانے کن حالات سے گزر کر آدمی کے دسترخوان پر آتا ہے۔ بتلاؤ یہ کام اللہ کے علاوہ اور کون کر سکتا ہے؟ اتنی سی بات اللہ کو پہچاننے کے لیے کافی ہے کہ جس طرح گیہوں کا ایک دانہ اللہ نے پیدا کیا، بتلاؤ کون پیدا کر سکتا ہے کہ دانہ زمین میں گیا، اپنی شناخت کو بھولا، اور پھر اس کے بعد بہترین کوپل نکلی اور پودا بنا، اور پودے سے مختلف مراحل کے بعد گیہوں بنا، اور پھر کہاں کہاں سے گزر کر وہ آٹے کی شکل میں آیا۔ بتلاؤ یہ اللہ کے علاوہ کون کر سکتا ہے؟ آج کی آیات میں اللہ مزید اپنے رب ہونے کی چند صفات اور اپنی شان کے بلند ہونے کی چند دلیلیں دے رہے ہیں۔ اللہ نے پہلی چیز فرمائی رفیع الدرجات، یعنی اللہ موجودات میں اللہ کا مقام ہر ایک سے بلند ہے۔ وہ تمام صفات میں کو جامع ہے، جتنی خوبیاں ہو سکتی ہیں اللہ کے اندر وہ تمام خوبیاں موجود ہیں، حتیٰ کہ اس کے مرتبے کو کوئی چاہ کر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ہم اور آپ سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کی عنایت کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے رفیع الدرجات، یعنی درجوں کے اعتبار سے اللہ بہت بلند ہے۔ دوسری صفت اللہ نے فرمائی ذو العرش، اللہ عرش کا مالک ہے۔ اب یہاں کوئی عرش کا مطلب یہ نہ سمجھ لے کہ جس طرح ہمارے ہاں اور آپ کے ہاں تخت ہوتا ہے،
اس طرح اللہ کا بھی کوئی تخت ہے، اگر اس طرح کی کوئی بات مانی جائے گی تو لازم آئے گا کہ اللہ نعوذ باللہ جسم کے محتاج ہیں، اللہ کو جسم کی بھی ضرورت نہیں۔ تو پھر عرش والا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تخت شاہی کے مالک ہیں، یعنی بادشاہت جتنی ہو سکتی ہے دنیا جہاں میں اللہ اس کے مالک ہیں۔ گویا کہ یہ کنایہ ہے سلطنت اور عزت اور غلبے سے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ عرش کو آدمی اس دنیا میں رہ کر اس کے صحیح مفہوم کو نہیں جان سکتا، اس لیے کہ ہماری عقل کی رسائی نہیں ہے وہاں تک کہ ہم اللہ کی ذات کو سمجھ سکیں۔ ہاں، عرش کے بارے میں غائبانہ ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، اس کی اصلیت اور حقیقت کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ ہمارے مختصر سے ذہن کے اندر اللہ کی ذات نہیں آ سکتی۔ تو اللہ کے عرش ہونے کا مطلب یہ ہے اللہ کا عرش ہے، بس اتنا ایمان رکھیں کہ ہمارا ایمان ہے اللہ صاحب اقتدار بھی ہیں اور ساتھ میں عرش کے یعنی ہر طرح کی سلطنت کے مالک ہیں۔ اسی طرح تیسری صفت اللہ نے اپنی ذکر فرمائی، یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ جس کی طرف چاہتا ہے دنیا میں اپنی وحی بھیج دیتا ہے، یعنی جس کو چاہتا ہے اللہ پیغمبری یا نبی کے درجے پر فائز کرتا ہے۔ کیوں؟ لینذر یوم التلاق، تاکہ وہ قیامت کے دن سے ڈرائے اور قیامت کے دن سے آگاہ کرے، اور جن لوگوں کی آنکھوں پر غفلت اور جہالت کے پردے پڑے ہوئے ہیں انہیں آگاہ کرے کہ دیکھو ہمیشہ کے رہنے کے لیے یہاں کوئی نہیں آیا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ یوم ہم بارزون، جس دن سب لوگ خدا کے سامنے موجود ہوں گے، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، ان کی بات خدا سے کوئی چھپی نہیں رہے گی۔ سور پھونکا جائے گا اور پھر سب فنا ہو جائیں گے، اور پھر فنا ہونے کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی۔ اس وقت اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، بتلاؤ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے، یعنی آج دیکھو بادشاہی اور حکومت کس کی چلنے والی ہے، اللہ کی طرف سے یہ سوال ہوگا، لیکن سب پر ہیبت اور ڈر اتنا طاری ہوگا کہ کسی کو جواب دینے کی ہمت بھی نہ ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، کہ آج کے دن اگر کسی کی بادشاہت ثابت ہے تو وہ صرف اللہ قہار کی ہے، یعنی اللہ کے علاوہ آج کسی کے لیے نہ تو بادشاہت ثابت ہے اور نہ کوئی اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کر سکتا ہے۔ بہرحال اللہ نے قیامت کا منظر بھی کھینچا ہے، اور اللہ نے ایک حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ قیامت میں اللہ فرمائیں گے کہ اے میرے بندو، میں نے ظلم کرنا اپنے اوپر بھی حرام کر لیا ہے، یعنی اللہ کسی کے اوپر رتی کے برابر بھی ناحق فیصلہ نہیں فرمائیں گے۔ اور پھر اللہ نے ایک حدیث قدسی میں، مسلم میں یہ حدیث آئی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اللہ فرمائیں گے اے میرے بندو، میں نے آج اپنے اوپر میرے بندو میں نے ظلم کرنا، مطلقاً ظلم کرنا اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، اور تم پر بھی حرام کر دیا ہے، پس تم میں سے کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ بالآخر اللہ قیامت کے دن فیصلہ فرمائیں گے، اور خود اللہ نے فرمایا ہے ان اللہ سریع الحساب، کہ اللہ بہت جلد حساب سب کا چکا دے گا، یعنی جس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہوگا اس کا بھی حساب چکتا کر دیا جائے گا، اور جو نیکی کرتے رہے ہوں گے
اللہ انہیں بھی بے انتہا نوازے گا۔ یہ آج کی آیات کا خلاصہ ہے۔ اللہ نے شروع میں چند اپنی صفات اپنے رب ہونے کو سمجھائی ہیں، اور اس کے بعد قیامت کے دن کے بارے میں فرمایا کہ بادشاہت قیامت کے دن اگر کسی کی ہوگی تو وہ اللہ کی ہوگی۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عباده لینذر یوم التلاق۔ وہ اونچے درجوں والا ہے، اللہ عرش کا مالک ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح یعنی وحی، یہاں روح سے مراد وحی ہے، اللہ جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وحی نازل کر دیتا ہے تاکہ ملاقات کے اس دن سے لوگوں کو خبردار کرے۔ مراد ہے قیامت کا دن۔ یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ جس دن وہ سب کھل کر سامنے آ جائیں گے، اللہ سے ان کی کوئی چیز پوشیدہ نہ ہوگی۔ کہا جائے گا کس کی بادشاہی ہے آج؟ جواب ایک ہی ہوگا، صرف اللہ واحد قہار کی بادشاہی ہے۔ الیوم تجزی کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ آج کے دن یعنی قیامت کے دن ہر اس شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے کہ آج یعنی قیامت کے دن کوئی ظلم نہ ہوگا، یقیناً اللہ بہت جلد اور بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ سبحان اللہ۔